اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا حضور جوتا پہن لو، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ میں سمجھا تھا میں لیٹ ہو گیا ہوں، پر آپ تو میرے سے بھی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی بھئی جلدی کو داد دینی چاہیے، اور میں دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے وقت کے پابند ہیں کہ میں کہاں سے آپ کے لیے اتنی پانی تک نہیں پیا آگے ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ پرسکون طریقے سے آ رہے ہیں۔ اگر یہی طریقہ رہا تو میں مزید لیٹ آتا رہوں گا۔ جی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کے جو دکھائے اس کو دو دکھانی چاہیے۔ آپ مجھے اس فارمولے پہ مجبور نہ کریں، آپ ٹائم پہ آیا کریں، الحمدللہ کو 5-10 منٹ کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں پڑے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب خطبہ ختم ہو جائے اور اذان دوسری ہونے لگے تو آپ مسجد میں تشریف لائیں، یہ جمعے کا اصول نہیں ہے۔ آپ کو غصہ لگے بے شک لگ جائے، لیکن یہ جمعے کا اصول نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے تقریر کرتے ہیں، جتنا کچھ اللہ کے محبوب کے صدقہ نالین کا صدقہ رب نے دیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے سننا نہیں ہے تو میں نے ان میناروں کو سنانا ہے یا میں نے ان دیواروں کو سنانا ہے؟ آپ دوسری اذان ہوتی ہے تو آپ گھر سے نوابوں کی طرح نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعے کا اصول نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف آپ کرتے ہیں۔ اب آپ دلیل مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے آرام سے نہ چلا کرو، دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ پہلی جمعے کی اذان ہے، جب جمعے کا بلاوا آ گیا تو اللہ کا حکم ہے آرام سے نہیں آنا، دوڑ کے آنا ہے۔ تو آپ مجھے آپ یہ بتائیے جو دوسرے جمعے کی اذان کے وقت آتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں یا پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں، فیصلہ آپ دیجئے مجھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، پکارا جائے جمعے کے لیے، تو گھروں سے دوڑ پڑو۔ ہم چلنا تو دور کی بات، ہم تو اس وقت آتے ہیں جب دوسری اذان ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ثواب نہیں چاہیے، یہی مطلب ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، اب ناراض ہو گئے ہیں، بات جو حقیقت ہے اس پہ سبحان اللہ کہہ لیا کریں۔ اس کا مطلب ہے ہم ثواب نہیں چاہتے، ہم صرف دکھاوا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس حاضری لگ جائے۔ حاضری نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے جو جتنا جلدی آئے گا میں اسے اتنا ہی اللہ سے لے کے عطا کرتا رہوں گا۔ آپ جلدی آئیں گے تو جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے۔ جو فقیر بھی کسی دروازے پہ پیچھے رہ جاتا ہے اس کو پھر بچیا کھچیا ہی ملتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس دروازے سے بڑا کچھ ملتا ہو نا تو فقیروں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور جو فقیر اینڈ پہ رہ جاتا ہے پھر اس کو تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اب وہ اعتراض کرے جو مجھے تھوڑا ملا ہے تو اسے یہاں سے پکڑ کے کہو تو جلدی آ جاتا، تجھے بھی جلدی مل جاتا اور بہت ملتا۔ اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے، میرے خالق کے خزانے لا تعداد ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوھا کا فرمان میرے رب کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں گنتے جاؤ، جنوں انس اکٹھے بیٹھ جاؤ، میری نعمتیں اتنی ہیں تو گن نہیں پاؤ گے۔ وہ رب دیتا ہے جمعے کے دن، اور اللہ فرماتا ہے جلدی آؤ، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ ہم دیر سے آ کے اللہ کی بارگاہ میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھوڑا کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو دینے والا ہوں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لینے والے بنو، جلدی آؤ اور جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ قیامت کے دن بھی خدا کی قسم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور جو چاہتا ہے میرے گھر میں امن آ جائے، جمعے پہ جلدی آؤ، گھر میں امن ہو جائے گا۔ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون آ جائے، جمعے پہ جلدی آؤ، سکون مل جائے گا۔ جو چاہتا ہے میرے مال میں فراوانی ملے، جلدی آؤ، مال میں خوشحالی ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے رب مجھے بخش دے، اللہ کی قسم جلدی آؤ، میرا رب بخشنے بھی قادر ہے، بخش دے گا۔ ہم دیر سے آ کے گویا یہ اعلان کرتے ہیں ہمیں نہ بخشش کی ضرورت ہے، نہ امن و سکون کی ضرورت ہے، ہم نے تو صرف حاضری پوری کرنی ہے۔ حاضری لگ گئی، ارے ہم یہاں آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نہیں سننا چاہتے تو پھر جمعے کی حاضری بند کر دیں، یہ آپ طریقہ چھوڑ دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ ابھی آ رہے ہیں، انتہائی مجھے دکھ ہو رہا ہے حضرات، میں آپ کے لیے اتنی کاوش کر کے آ گیا ہوں، جمعے کی مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں آج تک آپ سے یہ جملہ میں نے نہیں کہا، میں ٹالتا رہا ہوں لوگوں کو، لیکن اب بھی مجبوری سے میں گیا ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر یہ ٹائم رکھنا ہے، 20 منٹ مجھے ہو گئے ہیں بیان کرتے ہوئے، اور جو لوگ اب آ رہے ہیں مجھے بتائیں میں نے 20 منٹ کے پہلے کیا بیان کیا۔ نہیں سننا چاہتے تو آپ بالکل نہ سنیں، مجھے بھی سبکدوش کر دیں، آپ بھی راضی دیں۔ سننا ہے تو آپ لوگوں نے ٹائم پہ آنا ہے، یہ معاہدہ میرے ساتھ آپ طے کر لیں۔ باقی اللہ مجھے دینے والا ہے، آپ کو بھی دینے والا ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ٹائم کی میرے ساتھ آپ نے پابندی کرنی ہے۔ میں دھکے کھا گیا ہوں اور آپ نوابوں کی طرح 2:30 بجے آ جائیں تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں آپ۔ بولو بھائی، میں کوئی یہ مسجد کی دیواریں دیکھنے تو نہیں آتا، میں دن رات مسجد میں ہوتا ہوں اور مسجد کو بس سے لیتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر صرف میں نے مسجد بیٹھ کے ثواب کمانا ہے تو اور مسجدیں کوئی نہیں ہیں، بولے تو صحیح۔
یہ اپنا لیٹ آنے والا ٹائم چھوڑ دیں، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی آپ خلاف کرتے ہیں۔ قرآن سورہ جمعہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، کسی عالم سے جا کے پوچھ لیجیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح میں مفسرین نے فرمایا کیا ہے، اس سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے۔ تو جب اذان ہونے لگتی ہے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ جو پہلے آ جاتے ہیں یہ بیچارے فارغ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہر بندے کا ٹائم قیمتی ہے، اپنا یہ وقت نکال لیں۔ جو اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اللہ کے لیے وہ اس کے پاس رحمت نہیں ہے۔ میرے محبوب کا فرمان سن لیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اللہ مجھ پہ راضی رہے۔ صدقہ مصطفیٰ کریم کا میرے نبی کا فرمان ہے جو مولا علی راوی ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے میرے بندوں سے، حضور فرما رہے ہیں جو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اب ادھر ادھر والے سبحان اللہ کہہ لیجئے تاکہ سبحان اللہ سے آپ کا غصہ کافور ہو جائے اور آپ ایک دفعہ پھر مسکراتے نظر آئیں۔ اللہ تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، آپ اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سے دیا تھا تو اس نے پھر بھی میرا شکر ادا کیا۔ آپ اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، قیامت کے دن آپ عمل تھوڑے لے کے جائیں گے تو اللہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں اتنا دے دے کہ بینکوں میں جگہ نہ رہے، یہی مانگتے ہیں، ہر بندہ یہی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا لے کے کیا کرے گا، اتنا قیامت کے دن سنبھال پائے گا تو؟ تھوڑا لے کے آئے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ توجہ ہے حضرات، دور کا سفر ہو نا، دور کا، یہ تھوڑی سی خشک باتیں ہیں، توجہ کر لیں۔ دور کا خشک ہو نا تو سیانے لوگ بالکل تھوڑا سا سامان لے کے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سفر لمبا ہے، اگر بھار زیادہ ہوگا تو ہم کیسے پہنچ پائیں گے، ہلکا سامان لو، ہلکا سفر رہے گا۔ تو جو لوگ لالچی ہوتے ہیں نا وہ بھار سامان لے کے بڑھا جاتے ہیں، پھر اکثر وہ ایئرپورٹ پہ روک لیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اکثر وہ ایئرپورٹ پہ روک لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ والا عملہ کہتا ہے جی آپ کا وزن زیادہ ہے، کہتا ہے تھوڑا لے کے آؤ گے نہ راستے کی جھنجٹ رہے گی نہ ایئرپورٹ والے روکیں گے۔ اکثر لوگوں کی کھجوریں اور پانی وہاں پہ روک لیا جاتا ہے، آپ زیادہ لے کے آ گئے۔ چلو محبت سے لاتے ہیں، لیکن مسئلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو جتنا بوجھ لے کے آئے گا تنگ بھی اتنا ہی ہوگا تنگ۔ تو قیامت کا سفر پل صراط کا ہے، اس پہ یہ اتنا دنیا کا مال اکٹھا کر کے اگر اپنی کمر پہ بوجھ کے لے جاؤ گے تو جو پل صراط بال سے بریک تلوار سے زیادہ تیز ہے اس سے کیسے گزرو گے بھائی؟ اس سے کیسے گزریں گے؟ اس سے تو وہ گزریں گے جس کا نام داتا علی جویری ہے، جس نے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اس سے وہ گزریں گے جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو تقوی کی بات میں کر رہا تھا، کہاں بات چلی گئی؟ اپنا میں نے ایک دکھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آج کی نہیں، یہ آپ کافی عرصے سے ایسا کر رہے ہیں۔ اپنی روٹین بدلیں، اگر ہم اپنی عادت نہیں بدلیں گے تو کبھی اللہ کی رحمت بھی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، صرف حاضری نہیں، مومن کی یہ شان ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے تو اسے آرام آتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب منافق مسجد میں آتا ہے تو اس کو بے قراری ہو جاتی ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی مل جائے تو وہ راضی ہوتی ہے، ایسے مومن کو اللہ کا ذکر اور مسجد مل جائے تو وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن بنیے، الحمدللہ میں آپ کو مومن ہی کہہ رہا ہوں اور آپ مومن ہیں، اپنے مومن بننے کی نشانی دیجئے، مومن ہونا ظاہر کیجئے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسجد میں آ کر خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مسجد کے جناب میناروں کو ہاتھ لگا کے واپس چلے جاتے ہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن ٹھونگے مارنے نہیں آتا، مومن اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھونگے کما مارتا ہے، مومن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو سبحان ربی اعلیٰ پڑھتا ہے تو اس کا دل کھلتا ہے، یا اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ تو آپ الحمدللہ مومن ہیں، اپنے مومن ہونے کا اظہار کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ایسے جھک جائیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس تیری اور تیرے محبوب کی محبت مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے خزانے دینے کے لیے بنائے ہیں، پاس رکھنے کے لیے نہیں بنائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دینے کے لیے بنائے۔ ارے جو دشمنوں کو دیتا ہے وہ اپنے نبی کے نوکروں کو کتنا دیتا ہوگا؟ تو 7-6 دن آپ لوگ کام کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے لیے دے دیں، وہ صرف 1-1.5 گھنٹہ اور نہیں۔ تو تقوی کی بات